مسجد قبلہ تین بڑی معروف مسجد ہے. یہ وہ مبارک مسجد ہے جہاں پر قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قبلہ جو بیت المقدس کو بنایا, اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن میرے آقا کے دل میں خواہش تھی کہ میرا قبلہ ابراہیمی بنے, مسجد حرام کی طرف منہ کر کے میں نماز پڑھوں. یہ آقا علیہ السلام کی خواہش تھی. اور یاد رہے آقا علیہ السلام کی یہ خواہش اس وجہ سے نہیں تھی کہ معاذ اللہ مسجد اقصی جو آپ کا قبلہ تھا وہ آپ کو ناپسند تھا, ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خواہش اس لیے تھی کہ خانہ کعبہ جو قبلہ ہے یہ آقا علیہ السلام سے پہلے جو دیگر انبیاء تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کرام کا یہ قبلہ رہا. خواہش تھی نبی پاک کی کہ میرا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ بنے, جو میرے آباء و اجداد کا دیگر انبیاء کا وہ میرا قبلہ بنے. یہودی جو تھے وہ غرور کرتے تھے, تکبر کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان ہمارے دین کو اچھا نہیں سمجھتے, ہم یہودیوں کو برا کہتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ وجہ تھی کہ ان کا غرور بھی ختم ہو جائے, ان کی اکڑ بھی ختم ہو جائے. اس لیے آقا دعا کیا کرتے تھے کہ مولا میرا قبلہ ابراہیمی بنے. ایک مرتبہ سے ہفتے کا دن تھا, ظہر کا وقت تھا, آقا علیہ السلام ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے اندر نا آپ بار بار آسمان کی طرف اپنا سر اقدس اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے کہ میرا قبلہ تبدیل ہو جائے. اللہ اکبر. ناظرین غور کریں وہ کیسا حسین منظر ہوگا, آقا علیہ السلام کی نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا اور بار بار نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا. نماز کے عالم میں اللہ کی طرف سے یہ وحی کا نزول ہوا. قد نرا تقلب وجهك في السماء, محبوب آسمان کی طرف بار بار تیرے چہرے کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها, ہم تیری خوشی میں جس طرح تو چاہے گا ہم اس کو تیرا قبلہ بنا دیں گے. نماز کے عالم میں محبوب رخ کو موڑ لے, جہاں تیرا رخ بنے گا میں رب اس کو تیرا قبلہ بنا دوں گا. اللہ اکبر. مولا پہلے تیری نماز تو پوری ہو لے. فرمایا حبیب میری نماز بعد میں پوری ہوگی, پہلے تیری مرضی پوری ہو لے. اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. نماز ایک تھی, قبلے دو تھے. پہلی دو رکعتوں کے اندر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور آخری دو رکعتوں کے اندر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے. جیسے ہی آپ نے نماز کے عالم میں رخ کو موڑا, اسی وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی رخ کو موڑ لیا. اور اس مسجد کے اندر دو محرابیں ہیں, ایک خانہ کعبہ والی اور ایک مسجد اقصی والی یعنی بیت المقدس والی. الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر آج ہمیں حاضری کا شرف ملا ہے. جب بھی یہاں پر آئیں تو لازمی تشریف لائیں کہ یہاں پر دعائیں بھی قبول ہوا کرتی ہیں.